جانا تو لوبیا کا شوربہ لیا. لوبیا بکتا تھا جس کا آج تک بازار ملتا ہے سستا بہت. تھوڑی سی ٹھنڈی روٹی کے پاس ہوتی تھی, ذرا سی روٹی لی ہے, تھوڑا سا لوبیا افطار کیا بس روزہ افطار. رات کو کیا میں تہجد میں اللہ سے رابطہ ہے, دن کو روتے ہیں یہ ہے. اور میدان جنگ میں بھی یہ امام احمد بن حنبل دنیا کے فتنوں سے بڑے پریشان تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کوڑوں, جب مجھے کوڑے لگ رہے تھے نا ان دنوں میں جب مجھ مسئلہ ہو رہی تھی تو میں کبھی کبھار اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے. لیکن اب جو دنیا میں دیکھتا ہوں کہ پیسے آ گئے, مالے دولت آ گیا, یہ دنیا یہ تو بڑا خطرناک کی, اس سے تو وہ فتنہ جو ہے وہ کم تھا. اسی طرح جب ان کو کوڑے لگے تھے تو اس وقت بھی روزے میں تھے, روزہ نہیں کاٹ کیا تھا. ان کو پھر کوڑے مار کے گرا دیا گیا, پھر اٹھا کر جیل کمرے میں گئے, روزہ رکھا تھا, ٹیم پر وقت پر افطار کیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا تھا جنہوں نے ظلم کیا تھا. پھر انہیں بہت پیسے دولت لوگوں نے دینے کی کوشش کی, انہوں نے دیکھا ہی ضرورت ہی نہیں. اور ایک دفعہ عباسی خلیفہ جو ہے اس کا ایک بڑا گورنر محمد بن عبداللہ بن طاہر وہ ملنے کے لیے آیا. وہ گھر میں تھے, اس نے بندہ بھیجا کہ میں ملاقات کے لیے. یہ سمجھ لے کہ یعنی مثال کے طور پر پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے نا یہ آ گیا کسی کے دروازے پر, تو اگر گھر والے کو پتہ چل جائے تو دوڑے لگ جائے, خوش ہو کر. احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں ملاقات ہی نہیں کرتا, اس کو گو واپس چلا جائے, ملاقات ہی نہیں کرتا. اور یہ وہ عظیم و شان امام تھے, گھر کے کام خود کرتے تھے. سر میں جو ٹوپی رکھی تھی سر پر اسے خود بنایا تھا, خود سیا تھا, اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. تو آپ پھر غالباً 242 یا 243 ہجری ہے بیمار ہو گئے. اس بیماری میں ایک دن گھر سے باہر آئے, دروازے کے پاس بیٹھے تو ایک محدث وہاں سے گزرے. انہوں نے کہا شیخ صاحب سلام وغیرہ کر کے وہ جو کچھ مسئلے تھے جن کے بارے میں آپ توقف کرتے تھے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اے ابو نظر, یہ دنیا سے روانگی کا وقت ہے, چھوڑ, اب یہ امت کا زمانہ ہے, اب میں دنیا سے جا رہا ہوں, اب چھوڑ مسئلہ. اور پھر 241 ربیع الاول کو جو ہے وہ بیمار ہوئے اور 9 دن تک بیمار رہے. بیمار کو کرنے والے آتے تھے, سلام کہتے تھے, آپ ہاتھ سے اشارے سے جواب دیتے تھے. وہ جو ابن طاہر تھا وہ بھی آیا بیمار کرسی کے لیے, انہوں نے کہا تھا اس کو آنے نہ دو, اس کو اجازت نہیں دی کیونکہ ظالم تھا وہ بادشاہ. آپ نے اپنی آخری بیماری میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کے ان کے پوتے وغیرہ بچے جو تھے ان کے سروں پر پیار سے ہاتھ رکھا. آپ بیٹھ کر اور لیٹ کر نماز پڑھ رہے تھے. مناقب احمد میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 406 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ وکانا, یہ دیکھیں صفحہ نمبر 406 وکانا یصلی قاعدا, اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے. ویصلی, وہ مستجی, اور لیٹ کر نماز پڑھتے تھے. ذرا طبیعت ٹھیک ہوتی بیٹھ جاتے تھے, اور طبیعت ٹھیک ہوتی لیٹتے ہی نماز پڑھتے. لا یکاد یفطر, یعنی نمازیں نہیں چھوڑتے, سر رام میرا پھر نماز پڑھتی. وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي مَا يَرْكُعُ, اور لیٹے ہوئے بھی رفع یدین کرتے تھے رکوع سے پہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کتنا پیار تھا بہت کم ہوتا ہے, بالکل آخری بیماری. اور پھر جو ہے جمعہ کے دن کثرت سے پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, صرف اللہ کی
لیے لائے. آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف خانہ کعبہ کی طرف اس طرح چل رہے ہیں، اور دوپہر سے پہلے جمعہ کے دن آپ کی روح جسم سے نکل گئی اور لوگوں نے گلی کوچوں میں رونا شروع کر دیا. دنیا اجڑ گئی، دنیا تباہ. صالح کہتے ہیں کہ وفات کے وقت میرے ابا جو ہے باتیں نہیں کر سکتے تھے، زبان لڑا رہے تھے، ان کے ہونٹ ہار رہے تھے، یعنی کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے حتیٰ کہ فوت ہو گئے. تو یہ عظیم الشان امام اتنے ظاہر، اتنے متقی، اللہ سے ڈرنے والے، انہوں نے حدیثیں بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک پہنچائیے. ایسے اماموں سے، ایسے بزرگوں سے محبت کرنا، پیار کرنا یہ ضروری ہے. جو ان کی گستاخی کرے گا وہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، وہ اصل میں حدیث نہیں مانتا، اللہ کی بات نہیں مانتا. جس طرح جو منکر حدیث ہوگا نا، یہ بنیادی قاعدہ سمجھے، جو منکر حدیث ہوگا وہ منکر قرآن ہوگا. یہ منکری حدیث جو پرویزی ہے، یہ قرآن نہیں مانتے. قرآن میں جو لکھا ہے، مثلا قرآن میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی پیدا بن گئی، یہ نہیں مانتے. قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، خلقوں میں تراب، مٹی سے پیدا کیا، یہ نہیں مانتے. اب تو پتہ ہے کہ پرویز جو تھا، پرویز تروی اسلام والا، اس نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے عالمگیر افسانے. عالمگیر کا مطلب ہوتا ہے پوری دنیا ہے عالم میں، یعنی انٹرنیشنل افسانے میں اسٹوریز، کس سے جھوٹے کس سے. اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ جو مسلمان کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، یہ افسانہ ہے. کہتا ہے کہ انسان کی جو ابتدا ہے یہ جرثومے سے، جرثیم سے، وہ جو ڈارون کی تھی جرثومہ. یہ قرآن نہیں مانتے، یہ اللہ کو نہیں مانتے. اللہ رب العزت جو 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے اسے نہیں مانتے. تو بھائیو، ایسے لوگوں کا رد کرنا اور اہل حق سے محبت کرنا، ان کا دفاع کرنا یہ ضروری ہے. ورنہ یاد رکھیے ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. میری ان باتوں پر غور کیجیے گا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہیں، ان کے عقائد صحابہ کے بارے میں بھی کچھ اقوال جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں کوشش کرتا ہوں کہ وعدہ جو ہے نا اس کی وعدہ خلافی نہ ہو جائے. اللہ کے فضل سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ ذرا بھی کسی قسم کی جو ہے نا وہ وعدہ خلافی نہ ہو جائے. صحابہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل کیا فرماتے تھے؟ یہ مناقب الامام احمد میں صفحہ نمبر 165 پر یہ موجود ہے. فرماتے ہیں کہ قل تو، یعنی عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ رافضی کسے کہتے ہیں؟ قال الذي يشتم ابا بکر وعمر، جو ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتا ہے وہ رافضی ہے رضی اللہ عنہ. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ کوئی آدمی صحابہ کو گالیاں دے تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ قال ما اراء الاسلام، میں سمجھتا ہوں وہ اسلام پر نہیں، مسلمان نہیں ہوا، اسلام سے خارج. اور اسی طرح مناقب احمد میں ان کی ایک اور روایت 160 صفحے پر وہ فرماتے ہیں کہ اذا رأیت رجلا، جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو، یذکر احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے کسی ایک کو برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اس کو برا کہتا ہے، اس کی خامیاں بیان کرتا ہے، اس کے خلاف روایتیں بیان کرتے ہیں. روایتیں دو قسم کے لوگ بیان کرتے ہیں، یا جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں یا سچی روایتیں بیان کرتے ہیں. یہ دونوں کے بارے میں فتح علی الاسلام، اس کو اسلام میں مت سمجھو کہ یہ بے ایمان ہے، کبرا. اسی طرح امام احمد بن حنبل جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جو کتاب دکھائی
اس میں یہ لکھایا ہے کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح وہ فرماتے تھے کہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ چاروں کو آپ خلفائے راشدین شمار کرتے تھے۔ سوالات ابن ہادی کے نام سے کتاب ہے جو امام احمد بن حنبل کی شاگرد نے لکھی ہے، میرے پاس 2 دن میں موجود ہے اور میرا خیال میں لائے وہ اپنے ساتھ۔ یہ ہے مسائل ابن ہادی۔ مسائل ابن ہادی میں 296 نمبر پر ان سے پوچھا گیا ہے، صفحہ نمبر ہے 60 اور جلد پہلی، فقرہ نمبر 296۔ وَسُئِلَ عَنِ الَّذِي يَشْتُمُ مُعَاوِيَةَ أَيُصَلَّىٰ خَلْفَهُ۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ کوئی آدمی امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے؟ قال لا يصلى خلفه، فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ولا کرامہ، اس کا تو کوئی احترام ہے ہی نہیں، اس کی تو کوئی عزت ہے ہی نہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کے بارے میں کتاب السنہ خلال میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے کہا، کسی آدمی نے کہا، پوچھا ہوگا کہ میں نہ تو امیر معاویہ کو قاتل وہی سمجھتا ہوں اور نہ میں انہیں خالد المومنین کہتا ہوں، مومنوں کا معمول۔ الحمدللہ مومنوں کا معمول کا مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ، یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں تو ام حبیبہ بھی ام سفیان کی بیٹی، تو وہ مسلمانوں کی ماں ہوئی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں وہ مہاتر کو بیٹی، وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، تو ان کی جو باری ہوئی تو ماں ہوئی ہے۔ یہ کسی نے کہا کہ اتنا میں ان کو قاتل وہی سمجھتا ہوں، حالانکہ قاتل وہی ہونا امیر معاویہ کا امام بہقی کی دلائل النبوہ میں صحیح سند سے ثابت، کانا وکانا یکتب الوحی، تو اس نے کہا میں نہ انہیں قاتل وہی سمجھتا ہوں نہ مومنوں کا معمول سمجھتا ہوں، اور اس نے تو خلافت پر غصبانہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس کا جواب امام احمد بن حنبل نے یہ دیا، ھذا قول سوء ردی، یہ گندا قول ہے، یہ برا قول ہے۔ یجالبون ہؤلاء القوم، ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، لا یجالسون، ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، ونبین امرهم للناس، تو لوگوں کو بتائیں گے ان کے بارے میں یہ لوگ صحیح نہیں۔ اسی طرح کتاب السنہ خلال میں یہ صحیح روایت بھی ہے کہ کسی نے پوچھا امیر معاویہ افضل تھے یا عمر بن عبدالعزیز افضل تھے، اور انہوں نے فرمایا امیر معاویہ افضل ہیں، صحابہ کے برابر ہم کسی کو نہیں سمجھتے، جو صحابہ کا مقام ہے نا وہ کسی کا مقام ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ صحابہ کے بارے میں بہت ہی عظیم ہی جو ہے ان کا موقف تھا، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل یہ بھی فرماتے تھے کہ جو آدمی من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو علی شفا ہلاکہ، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کرتا ہے وہ ہلاکت کے کنارے، یہ تمام کے۔ امام احمد بن حنبل موقع زیادہ تو نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، باعث من خلقی، اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ آج کل کئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ غلط بات ہے، اللہ کی علم اور قدرت حاصل ہے، وہ 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر۔ یہ ابو بکر الخطاب کی کتاب السنہ میں ہے، اور اس کتاب السنہ سے ابن القیم نے اپنی کتاب الجیوش الاسلامیہ
اس میں نقل کیا. اور امام احمد بن حنبل یہ فرماتے تھے کہ جو آدمی کہتا ہے نا کہ اللہ عرش پر نہیں، اس کا کلام کفر کے گرد پھرتا ہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل یہ فرماتے تھے کہ قرآن جو ہے، جو کہتا ہے نا قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے، اور جو کہتا ہے کہ ہمارے الفاظ مخلوق ہے وہ جامعہ سے بھی زیادہ قرآن نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کا ایک اور واقعہ ہے. ایک آدمی آیا نا، اس نے سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا اچھا آپ دفعہ ہو جانا، آئندہ نہ میرے دروازے کے پاس. مجھے پتا ہے چلا ہے کہ تم قرآن کے بارے میں توقف کرتا ہے، اللہ کا کلام نہیں کہتا. امام احمد بن حنبل یہ مسائل ابی داؤد میں ہے، اور یہ قول دوسرا یہ کتاب السنہ میں ہے. فرماتے تھے لا یصلی خلفهم مثل الجہمیہ والمعتزلہ، کہ جہمیہ اور معتزلہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی. اور یہ بھی کتاب السنہ خلال میں جو فرماتے تھے کہ ایمان قول اور عمل ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ بہت لمبا موضوع تھا. اس پر اگر صحیح طور پر بات چلتی تو ممکن ہے ساری رات ہی بیان جاری رہتا. میرے مختصر وقت میں اسلام کے ایک بہت بڑے مجاہد، ایک بہت بڑے راوی حدیث، بہت بڑے ثقہ صادق امام، ان کے حالات بیان کیے، تھوڑا سا ان کا مختصر ذوق بیان کیا، اور ان کے عقائد، ان کی کتابوں کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا. میرے اس سارے بیان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے دلوں میں، میرے دل میں، تمام مسلمانوں کے دلوں میں ائمہ محدثین کی محبت پیدا ہو، راویان حدیث سے پیار ہو، صحابہ تابعین، تبع تابعین اور اتباع تبع تابعین اور دوسرے جو سلف صالحین ہیں اس کا احترام، ان کی گستاخیوں سے بچا جائے، ان کے ساتھ عقیدت رکھی جائے. عقیدت کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی امام ہے تو اس کی جو بات بھی کہہ دے گا حجت ہے، نہیں. اگر کسی امام کی بات قرآن حدیث کے خلاف آئے گی تو چھوڑ دیں، کوئی بنیادی اصول ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے خلاف ہونا ثابت ہو جائے. یہ اماموں نے بھی یہ بات بتائی ہے. یہ جو بڑے بڑے امام تھے انہوں نے یہ مسئلہ میں سمجھایا ہے کہ ہماری جو بات قرآن حدیث کے خلاف ہو چھوڑ دیں. لیکن قرآن اور حدیث بیان کرنے والے یہ ائمہ محدثین ہیں، ان کا احترام کرنا یہ ہم پر ضروری ہے. اور جو لوگ ان کی گستاخی کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں، جو انہیں برا کہتے ہیں وہ بدعی اور گمراہ ہیں. ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. یہ تھا میرا آج کا بیان، اور تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے وہ ہو چکا ہے. اسی پر میں اکتفا کروں گا. اس کے بعد اگر آپ بھائیوں کے کچھ سوالات ہوں گے اسی سلسلے میں، اگر سوالات ہیں تو یہ بورڈ میں تو انشاءاللہ کوئی 10-15 منٹ کے اتنا جو وقت ہے انشاءاللہ. ہاں جی اچھا، کاغذ جو ہے نا اگر جی تو وہ انشاءاللہ اگر سوالات ہوئے تو کوئی مجھے جواب معلوم ہو دوں گا. اس کے لیے وقت تھوڑا ہوگا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہماری خطائیں معاف کرے. اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ رب العزت اس دنیا میں صحیح عقیدے اور اعمال کے ساتھ زندہ رکھے، اور مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے، اشر کی سطح سے بچائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ آمین یا رب العالمین.